جس کے سامنے باطل لرزتے سب نے دیکھے ہیں. نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں، اس ملک ہندوستان کے لیے، اس کو آزاد کرنے کے لیے یہ ایک روز روشن کی طرح آیا اور بیاں بات ہے کہ اس میں زیادہ تر اور سب سے پہلے اور سب سے آخری سانس تک قربانیاں دینے والے وہ مسلمان قوم تھی. لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اس ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے نمائندوں نے بھی اور دوسرے مذہب کے لوگوں نے بھی بہت ساری قربانیاں دی. جنہوں نے اپنے جان کو جان بھی نہیں سمجھا، مال کو مال نہیں سمجھا، اپنے وقت کو وقت نہیں سمجھا، اپنے بچوں کو بچہ نہیں سمجھا، اپنے مستورات کو مستورات نہیں سمجھا، بلکہ جب بھی جیسا جیسا موقع آیا ویسے ویسے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے قربانیاں پے در پہ دیتے رہے. بزرگ دوستوں، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہزاروں کروڑوں لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کا خون پھیل گیا. بہت ساری قربانیاں دی ہیں، جب جا کر کے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے بعد ایک اس کا سنویدھان بنا ہے، ایک اس کا کانسٹیٹیوشن بنا ہے. ہندوستان کے آزاد ہو جانے کے بعد جب کانسٹیٹیوشن بنا، سنویدھان بنا، تو ہندوستان کے آزادی کے بعد جب کانسٹیٹیوشن بننے سے پہلے جب ایک دوسرے ملک کی بنیاد رکھی گئی، پڑوس ملک کی، اور اس وقت بہت ساری تعداد مسلمانوں کی پڑوس ملک جا رہی تھی، تو اسی وقت حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اور بابا امبیڈکر نے اور اسی طرح گاندھی جی نے یہ صاف طور پر ہندوستان کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، یہ ہندوستان میں سب کو برابر کا حقوق دیا جائے گا،
اور سب کو اپنے مذہب پر رواداری کے ساتھ میں چلنے کا حق ہوگا، اور کسی کے حقوق میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں ہوگی، اونچ نیچ نہیں ہوگا، نشیب و فراز نہیں ہوگا، کمی بیشی نہیں ہوگی، برابر کے حقوق سبوں کو اپنے اپنے مذہبی طور پر ادا کرنے کا پورا حق رہے گا۔ یہ ہندوستان کے آزاد ہونے کے وقت میں جو نمائندوں نے آزاد کرایا تھا، اس وقت کے نمائندوں نے یہ کہا تھا، ہندوستان کے مسلمانوں سے خاص طور سے کہا گیا تھا، اور اسی طور پر اسی کو سامنے رکھتے ہوئے سنویدھان کے اندر برابری کے حقوق کو تحریر کر دیا گیا کہ تا قیامت یہ سنویدھان کے دفعات محفوظ رہیں اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کے حقوق میں کمی بیشی نہ ہو۔ تو بزرگان محترم، جب اس وقت کے نمائندوں نے اور اس وقت کے مجاہدین نے ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی وقت سے ہندوستان کا ہر مسلمان یہاں کا ناگرک ہو چکا تھا۔ صحیح بات ہے؟ یہاں کا شہری ہو چکا تھا۔ جب سنویدھان کے اندر یہ موجود ہے تو بھی کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا، اس کو ختم نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی ترمیم کرنے کی کسی ہمت نہیں ہو سکتی۔ بزرگوں دوستوں، لیکن کچھ فرقہ پرست طاقتیں اور ظالمانہ طور پر حکومت کو چلانے والے وہ پارٹیاں اور وہ لوگ جو اپنے طاقت کے نشے میں آ کر جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت کبھی کمزور نہیں ہو سکتی، اب ہمیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور ہمارا کوئی مقابل اور متبادل اور ہمارا کوئی تقابل کرنے والا آج سرزمین ہند میں کوئی موجود نہیں ہے، جو حقیقتاً ہر زمانے میں اپنی حکومت کی طاقت میں نشے میں جو ہوتا ہے، وہ بالآخر یہی سوچتا ہے کہ میری حکومت کو زوال نہیں آ سکتا، میری طاقت کو زوال نہیں آ سکتا۔ بزرگوں دوستوں، ان سب کے ایجنڈا اور ان کی جو نیتیں اور ارادے ہیں، یہاں سے ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی ہے، اور پہلے ہی سے ہیں۔ جو RSS جب اس نے 1923 کے اندر جب اس کی بنیاد پڑی، ہندوستان جب آزاد ہوا تو سب سے پہلے اسی نے آواز لگائی تھی کہ ہندوستان ایک مذہب کے رنگ کے ساتھ میں رنگا جائے گا، یہاں جمہوریت نہیں چلے گی، مسلمانوں کو الگ کر دو اور ہندوؤں کو الگ کر دو، یہاں ہندوتو کا راج چلے گا، ہندوتو کا سامراج یہاں پر چلے گا۔ لیکن بزرگان محترم، چونکہ ہمارے اکابرین نے یہ بات کہی تھی کہ اسلام کے نام پر کوئی ملک آباد نہیں ہو سکتا، اور یہ بنانا غلط ہے، اس لیے کہ ہمارے آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے اور یہ تعلیمات دی ہے کہ عبادت کی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو بنایا ہے، یہ کوئی گندی جگہ اور کوئی پاک جگہ، یہ تفریق اسلام میں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے انکار کر دیا تھا اور مسلمانوں کو یہاں پر روکے رکھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تم یہاں کے ناگرک ہو اور یہاں کے تم شہری ہو، تمہیں برابر کے حقوق دیے جائیں گے۔ لیکن وہ پارٹی جو 2 نیشن اور جو 3 کی آواز لگائی تھی، اس پر 1955 میں سردار پٹیل نے بین لگایا تھا کہ یہ
فرقہ پرست طاقت ہے اور یہ فرقہ پرست پارٹی ہے، اس کو سیاست میں آنے کی بھی گنجائش نہیں رہے گی، اسی کوئی کام کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی، اس پر بین لگا دیا گیا۔ اسی لیے یہ پارٹی کبھی ہندوستان کے موجود ہونے کے وقت میں، سنویدھان جب تک ہے اس وقت تک یہ سیاست میں اور پالیٹکس میں، راجنیتی میں نہیں آ سکتی۔ لیکن اس نے دیکھا کہ اب خود ہم آ نہیں سکتے، اب دوسروں کو خرید کر ہم اپنے ایجنڈے کو اپنائیں گے اور ہندوستان کو ہندوتو کا رنگ چڑھائیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بزرگ دوستو، کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں یوں ضائع نہیں جا سکتی۔ یہ جو ڈر اور خوف کی فضا سارے ملک میں آج عام ہو چکی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پوری امید ہے اور یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اکابرین کی محنتوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہمارے قائدین کے خون سے لہو لہان ہو کر جو سنویدھان کو بنایا تھا، ہندوستان کو بنایا تھا، یہ کبھی قربانیاں ضائع نہیں ہوگی۔ یہاں جب تک تا قیامت ہندوستان کے اندر اسلام زندہ رہے گا اور مسلمان اپنے باعزت شہری کے ساتھ میں یہاں زندہ رہیں گے، ہمیں پورا یقین ہے ہمارے اکابرین پر کہ ان کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ رائگاں نہیں کرے گا۔ کوئی معمولی قربانیاں نہیں تھی، کوئی معمولی محنتیں انہوں نے نہیں دی تھی، بلکہ ہر طرح سے قربانیاں انہوں نے دی تھی۔ بزرگ دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، لیکن ظالم جب اپنے نشے میں، طاقت کے نشے میں آ جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ مجھ پر بھی کوئی پرماتما اور کوئی ایشور ہے، میرا خدا ہے، جو جس کو چاہے ملک دیتا ہے اور جس کو چاہے حکومت کو چھین لیتا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی ظالم طاقتیں آئیں، توجہ رہے میری بات پر، اس سے پہلے جتنی بھی ظالم طاقتیں آئی تھیں، ان تمام ظالم طاقتیں اپنی طاقت کے نشے میں چور تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ ہماری حکومت کو کوئی زوال آئے گا، وہ بھول چکی تھی کہ ہمارے اوپر بھی کوئی خدا ہے اور ہمارے اوپر بھی کوئی ہاتھ رکھنے والا ہے جو ہماری حکومت کو دہلا سکتا ہے، ہلا سکتا ہے، چھین لے سکتا ہے۔ لیکن طاقت کے نشے میں آ کر انسانیت کا ننگا ناچ کرنے والے ساری ظالم طاقتیں آج نیست و نابود ہو گئیں۔ آج ان کی قبروں پر، ان کی ناچوں پر ایک انسان بھی اپنے آنکھوں سے آنسو نکالنے والا نہیں ہے۔ عبرتناک انجام ہو چکا ہے۔ بزرگ دوستو، ظالم طاقتوں میں اور ظالم حکمرانوں میں سب سے مشہور ظالم حکمران، ملعون اور مردود، وہ فرعون تھا۔ آپ اس کی ساری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کیسے کس طرح ظالمانہ انداز میں اپنی حکومت کیا کرتا تھا، اور طاقت کے نشے میں آ کر یہ کہا کرتا تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ آج ہندوستان کے حکمران، ظالم حکمران جس طرح بڑے بڑے منچوں پر کہتے ہیں کہ ہماری اکثریت ہے، پارلیمنٹ میں اکثریت ہے، راجیہ سبھا کے اندر ہماری اکثریت ہے، لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں، ہر جگہ ہماری اکثریت ہے، اور ہندوستان کے بڑے بڑے عہدوں پر اور بڑے بڑے ملازمتوں پر یہ ای ڈی اور سی بی آئی، جتنی بھی بڑے بڑے عہدے ہیں اور بڑی بڑی طاقتیں ہیں، یہ ہمارے قبضے قدرت کے اندر ہیں۔ آج یہ بڑے بڑے منچوں سے چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے یہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ہم یہاں سے صفایا کریں گے، یہ ہندوستان کے مسلمان پورے ہندوستان کو چاٹ رہے ہیں۔ اس طرح کے غرور میں آ کر، گھمنڈ میں آ کر اس طرح منچوں سے کہا کرتے ہیں، چیلنج کہا کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ ظالم بادشاہوں میں سے فرعون بادشاہ بھی یہی کہا کرتا تھا کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ دیکھو میرے ملک میں بسنے والے انسانوں، ہر چیز ہم تم کو دیتے ہیں، یہاں کی ساری طاقت میرے قبضے میں ہے، یہاں کی تم جو نہروں سے پانی پیا کرتے ہو اور تم جن زمینوں سے تم پیداوار کو لے کر اناج حاصل کر کے اپنے پیٹ کو بھرتے ہو، یہ ساری کی ساری میرے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ کہا کرتا تھا، قرآن مجید میں ہے
الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہا کرتا تھا ملک مصر کی ساری حکومت اور طاقت میرے قبضے قدرت میں ہے، میرے تاج محل کے اور میرے محل کے نیچے سے جو نہریں بہا کرتی ہے وہ میرے حکم سے ہوا کرتی ہے. یہ نشے میں آ کر کہا کرتا تھا. لیکن بزرگان محترم جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھیجا پیغمبری دے کر، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دین کی دعوت، توحید کی دعوت لے کر چلتے رہے اور توحید کی دعوت کو پھیلاتے رہے، لوگ جوق در جوق بنی اسرائیل کی قوم مسلمان ہوتی گئی، دین میں آتی گئی اور اسلام کو اپناتی گئی. اور اس کے بعد جب مسلمانوں کا اور دین کے ماننے والوں کا، توحید کے اقرار کرنے والوں کا ایک بہت بڑا جم میں غفیر ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. پھر کیا ہوا؟ یہ جو فرعون کے قریب رہنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا، توجہ دیں میں پورا مضمون آپ کو پورا سناؤں گا، توجہ عطا فرمائیں، پورا مضمون آپ کو سناؤں گا. فرعون کے قریب رہنے والے لوگوں نے کہا، فرعون تیری بادشاہت کو زوال آنے جا رہا ہے، تیری حکومت کو زوال آئے گا. کون سے لوگوں سے؟ یہ دین کے ماننے والوں سے، یہ اسلام کو اقرار کرنے والوں سے، تیری حکومت کے انکار کرنے والوں سے، تیری الوہیت اور ربوبیت کی انکار کرنے والوں سے. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه، موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل تجھے ماننے سے انکار کرتی ہے. اور دو چیزیں بات فرمائی. اور ہر ظالم حکومت، صاف طور پر سن لیں، ہر ظالم حکومت جب اپنی حکومت کو اپناتی ہے، ملک کے اندر ایک ایجنڈا ان کا سامنے رہتا ہے. ایک نمایاں طور پر ہر ظالم حکومت، سارے کے سارے ظالم طاقتوں کو آپ دیکھ لیں، ہٹلر کو اٹھا کر دیکھ لیں اور نمرود کو اٹھا کر دیکھ لیں، فرعون کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور اسی طرح جاپان کو اٹھا کر دیکھ لیں، امریکہ کو اٹھا کر دیکھ لیں. جب بش کی حکومت تھی تو بزرگان محترم ہر ایک نے ظالمانہ طور پر جو اپنایا اپنی حکومت کو، ایک ایجنڈا تھا کہ حقوق کو اونچ نیچ کیا جائے، رواداری کے ساتھ میں اپنی حکومت کو چلایا جائے. اگر رواداری ہوگی، ایک طبقہ ووٹ دینے والا، ماننے والا ہمارے قریب ہو جائے گا، اور وہ طبقہ جو ہماری مانتا نہیں ہے وہ الگ ہو جائے گا. یہ طبقہ ہمارے خوش ہو جائے گا، اور یہ طبقہ جو ہم کو مانتا نہیں، ووٹ نہیں دیتا ہے، اس کو خاکستر کرتے رہیں گے، اس کو خوش کرتے رہیں گے اور اس پر ظلم اور زیادتی کرتے رہیں گے. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا. اور جو خوش ہونے والے طبقات تھے کہنے لگے، اے فرعون دیکھو تم نے یوں ہی چھوڑ دیا ہے ان مسلمانوں کو، موسیٰ کو، اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے، یہ تیرے ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں. ان کی نظروں کے اندر جیسا کہ یہ آج کی حکومت بڑے بڑے منچوں سے کہتی ہے کہ ہندوستان کے اندر بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کو چاٹ رہے ہیں، یعنی ان کے دماغوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، فساد پھیلا رہے ہیں، ہندوستان کو قبضہ کر رہے ہیں. بزرگان محترم وہی بات فرعون کے درباریوں نے کہی تھی کہ یہ مسلمان فساد پھیلا رہے ہیں تیرے ملک کے اندر. لیفسدوا فی الارض وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. اور فساد کی دو وجہ بتائی تھی. ایک وجہ جس طرح کہ آج کی ہماری حکومت کہتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ قوم تجھے ووٹ نہیں کرتی، تجھے مانتی نہیں ہے کہ نہیں. اور یہ بات حقیقت ہے 100%. مسلمان اپنی گردن کٹا سکتا ہے لیکن ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا. مسلمان اپنے آپ کو پانی میں ڈبو کر مرنا چاہے گا لیکن ظالم کے شانہ بشانہ کبھی نہیں چلے گا. مسلمان اپنے آپ کو ڈالنا، انگار کے اندر، آگ کے اندر ڈال کر اپنے آپ کو جلنا پسند کرے گا لیکن ظالم کے ہاتھ سے ہاتھ کبھی نہیں ملائے گا.
وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، وہ بھی مسلمان قوم تھی جو فرعون کو، وقت کے فرعون کو ماننے سے انکار کیا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طاقت کے نشے میں تھا، وہ ظلم کرتا تھا، وہ زیادتی کرتا تھا، وہ حقوق کی پامالی کیا کرتا تھا، وہ 1 نمبر شہری اور 2 نمبر شہری قرار دیا کرتا تھا۔ اسی لیے ظالم کے ساتھ میں کبھی مسلمان نہیں رہتا۔ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ کہا، اور اسی لیے اور دوسرا ایجنڈا مذہبی طور پر کہا کہ تمہارے الہ کو نہیں مانتے، تمہاری بناوٹی خدا کو نہیں مانتے۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ بزرگان محترم، یہ بھی ایک ہر زمانے میں رہا ہے۔ مذہبی طور پر ان کو لڑاؤ، ہندو مسلمان کے اندر ان کو لڑاتے رہو اور حکومت کرتے رہو، ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاتے رہو اور حکومت کرتے رہو۔ اور یہ پالیسی ہر ظالم نے اپنایا ہے، فرعون نے بھی اپنایا تھا۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، تجھے ووٹ نہیں کرتے اور تیرے خدا کو نہیں مانتے، وَآلِهَتَكَ تیری بناوٹی خدا کو نہیں مانتے۔ اس وقت میں کون سا خدا تھا؟ وہ بچھڑا پتہ ہے، بنی اسرائیل کی قوم کی تاریخ کسی نے پڑھی ہے تو آپ کو معلوم رہے گا۔ بناوٹی خدا جو ایک بچڑی کی شکل میں، گائے کی شکل میں تھا، اور وہ سننے سے بنا ہوا تھا، سونے سے بنا ہوا تھا، اور اس سے آواز نکلتی تھی۔ لیکن مسلمان قوم فرعون کے اس خدا کو نہیں مانتی تھی۔ یہ فرعونیوں نے کہا تھا کہ فرعون دیکھو، بنی اسرائیل تمہاری اس الہ کو نہیں مانتی ہے، یعنی مذہبی لڑائی اپنانا چاہتی ہے، ہندو مسلم کرانا چاہتی تھی۔ وہ فرعون نے بھی کیا تھا اور ہندوستان کی فرعون بھی یہی کر رہا ہے۔ لیکن بزرگان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام قائد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سب کو جمع کر دیا، اور جیسے ہی یہ فرعونیوں نے فرعون کے دربار میں آ کر کہا تھا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، فساد پھیلا رہے ہیں، پورے ملک کو صفایا کر رہے ہیں، قبضہ کرتے جا رہے ہیں، تو اس وقت میں اس نے کیا کیا؟ فساد پھیلا دیا۔ کہا قال سنقتل، فرعون نے حکم جاری کر دیا، جس طرح کہ آج حکم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے یو پی کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور دیکھ لیجئے دہلی کے اندر کیا ہو رہا ہے، آسام کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور وہ میگھالیہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، پورے ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آج وہی جو فرعون نے حکم جاری کر دیا تھا، آج کی فرعون نے بھی یہی حکم جاری کر دیا ہے۔ کیا کہا تھا اس بات کو سامنے آتی ہی؟ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، اس قوم کے نوجوانوں کو ختم کر دو، قتل کر دو اس قوم کے نوجوانوں کو۔ اور اسی اور کہا قال سنقتل ابناءهم، نوجوانوں کو قتل کر دو، ونستحيي نساءهم، اور اس قوم کے نوجوان لڑکیوں کی عزت و آبرو کو نچھاور کر دو، عزت و آبرو کے ساتھ میں لڑتے رہو اور ان کی عزت و آبرو کو کنگال کر دو۔ یہ حکم جاری کر دیا تھا، اور آج یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لیکن اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم بنی اسرائیل کو جمع کرتے ہوئے کہا قال یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، کہا کہ دیکھو تم جس خدا سے وابستہ ہو، اللہ سے مدد مانگا کرو، اللہ سے مدد مانگا کرو، واصبروا، اور صبر سے کام لو، واستعینوا باللہ واصبروا، ان الارض للہ، ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی، یہ ہندوستان کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے یورثھا من یشاء من عبادی، جس کو چاہتا ہے اللہ دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے، تم صبر سے کام لیتے رہو اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہو۔ حقیقت میں یہی ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن دکھا دیا کہ فرعون جو ظالم طاقت تھی وہ نیست و نابود ہو گئی۔ بزرگان محترم، یہ ملک ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ اس ہندوستان کی مٹی کو جو لہو سے رنگا تھا، وہ ہر مذہب کے طبقے کے لوگوں سے ہوا تھا۔ ہندوستان آزاد ہر ایک سے ہوا ہے، کسی ایک طبقے سے نہیں ہوا، اور اس میں نمایاں طور پر سب سے زیادہ مسلمانوں کا خون بہا ہے۔
مسلمانوں کا خون بہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم طاقتوں کو اکھاڑنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ وَمَثَلُ كَلْمَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ یہ ظالم طاقتیں ایک مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ظالم طاقتیں یہ گھاس کے برابر ہے جس کا زمین کے اندر کوئی جماؤ نہیں، کوئی ثبات نہیں ہے، اس کو یوں ہی اکھاڑنے سے اکھاڑا جا سکتا ہے بشرطے کہ اکھاڑنے کی طاقت ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ظالم طاقت کو اکھاڑنے کیا جو ہمت رکھتا ہے وہ مسلمان ہی رکھ سکتا ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہ مومن ہی کر سکتا ہے، ایک سچا مسلمان ہی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات کی شرط رکھی ہے، اخلاق کی شرط رکھی ہے، معاملات کی شرط رکھی ہے، دیانت کی شرط رکھی ہے، سچائی کی شرط رکھی ہے۔ ہمیں آج کے بعد سچائی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں سب کو یہ دیکھنا پڑے گا ہم سے کسی سے دھوکا ہوا ہے، جاؤ اور معافی مانگ لو، معافی مانگ کر اپنے اعمال کو ٹٹول لو اور اس کے بعد ظالم طاقتوں کو اکھاڑنے کے راہ پر آ جاؤ۔ اللہ تمہارے ساتھ اپنی مدد کو شامل ضرور کرے گا۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ میں دھوکا دیا ہے، دھوکا دے کر کمایا ہے، معافی مانگ لو اور اسے لوٹا دو۔ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، اسے بھی معافی مانگ کر اسے لوٹا دو اور اس کے بعد ان ظالم طاقتوں کو اکھاڑنے کی راہ پر چلے جاؤ۔ اللہ کی مدد ضرور تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ بزرگان محترم، یہ اللہ کا کرم ہے ہندوستان جو آزاد ہو گیا، اور ہندوستان آج جس راہ پر جا رہا ہے، یہ حکومت ایک جگہ ظلم و زیادتی کے راہ پر جا رہی ہے، لیکن ہندوستان معاشی لائن سے بالکل ناپید ہے، بالکل ناپید ہے۔ یہ ہندوستان جو اصل مدوں پر حکومت جو اصل مدوں پر کام کرنا تھا اس سے دماغ اور توجہ بھٹکانے کے لیے یہ سارے کے سارے مدوں پر لا رہی ہے، ظلم و زیادتی کر رہی ہے۔ آج ابھی 1 مہینے سے پہلے کا ہے، آپ دیکھ لیجئے ہندوستان کی دہلی کے اندر ایک اناج منڈی کے اندر ایک زبردست آگ لگ گئی تھی، 5 منزلہ عمارت تھی، آگ لگ گئی، 2.5 گھنٹے تک آگ لگتی رہی، لیکن یہ ہندوستان کی حکومت جبکہ ان کے گھر اسی کے آس پاس ہیں، ان کے محلات اسی کے آس پاس ہیں، ہماری حکومت کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو اس آگ کو بجھا سکے۔ ان کے پاس وقت ہے دھڑا دھڑ بلوں کو پاس کرنے کا، ظلم اور زیادتی سے لبریز بلوں کو پاس کرنے کے لیے وقت ان کے پاس موجود ہے، لیکن ہندوستان کی معاشی حالت کو برقرار رکھنے کے لیے، ترقی پر لانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اپنی بات کو لیتا ہوں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، سچائی اور دیانتداری کی راہ پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ۔